حدیث میں ایک باب آتا ہے باب ائمۃ الجور، وہ باب جس میں ظالم حکمرانوں کے احکام، اس میں یہ ہے کہ اگر حکمران ظالم ہو تب بھی جائز چیزوں میں اس کی اطاعت واجب ہوگی اور اجتماعیت کا حصہ بننا لازم ہوگا۔ اس ظالم حکمران کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، کلمہ حق کہہ سکتے ہیں، اس کے منہ پہ بھی کلمہ حق کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اس سے چھیننا، اس سے طاقت کو زبردستی چھیننا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تیاری کر رہے تھے تو ہجرت سے 1 سال پہلے آپ نے اہل مدینہ سے جو عہد لیا وہ یہ لیا تھا کہ ہم آپ کی بات دھیان سے سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی عسرنا و یسرنا، تنگی کے حالات ہوں گے تو بھی اور آسانی کے حالات ہوں گے تو بھی آپ کی اطاعت کریں گے، وفی منشطنا و مکرہنا، ناگوار حالات میں بھی، یعنی وہ فرمان ہمارے خلاف ہو تو بھی ہم عمل کریں گے اور ہمارے مطابق ہو تو بھی عمل کریں گے، وفی عسرۃ علینا، اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے اپنا حق دوسروں کو دینا، اسرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسروں کا حق چھیننا، تو اگر دوسروں کا حق چھین رہا ہے بادشاہ حکمران تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بغاوت نہیں کر سکتے، مسلح قیام نہیں کر سکتے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بڑی جہالت میں تھے، شر میں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے وجہ سے خیر لے کر آیا، کیا یہ ہمیشہ خیر رہے گی، اس کے بعد شر بھی آئے گا؟ فرمایا شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو میری ہدایت پر، میرے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، ان حکمرانوں میں ایسے حکمران بھی آئیں گے جن کا ڈھانچہ تو انسانی ہوگا، اندر سے شیطان ہوں گے۔ پوچھا حذیفہ نے کہ ماذا اصنع ان ادرکت ذالک، اگر ایسا زمانہ میں پاؤں، ایسے لوگ مسلط ہو جائیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تسمع للامیر وتطیعہ، پھر بھی تم امیر کی، حکمران کی جائز چیزوں میں اطاعت کرو گے، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ تمہاری پشت پہ کوڑے برسائے، تمہارے مال کو چھینے، تب بھی بغاوت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اجتماعیت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ حجاج ابن یوسف سب کو پتہ ہے کتنا بڑا ظالم تھا، کئی صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے، اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن بغاوت کی اجازت نہیں ہوئی۔ تو اسلامی قانون میں، اسلامی نظام میں مسلح قیام اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کفر بواح نہ ہو۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، کفر بواح ہو اور اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کفر بواح کرنے والے حکمران کو گرا سکتے ہیں، اور تیسری شرط یہ کہ اس کو سنبھال بھی سکتے ہیں۔ بعض جگہوں میں کسی حکمران کو گرا تو دیا لیکن سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ان تینوں حالتوں میں، تینوں صورتوں میں بغاوت جائز نہیں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے امور ایسے جس میں ہم مشترک ہیں، اور ہمیں اپنے ملک میں ایک ریڈ لائن کھینچنی چاہیے سیاسی لحاظ سے بھی کہ یہاں تک تو ہم لڑ سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری ریاست شروع ہوتی ہے، ہمارا گھر شروع ہوتا ہے۔ جب تک آنرشپ نہیں ہوگی اپنے ملک کے لیے، اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں؟ تو کیا گھروں کی لڑائیوں کو ہم چوک و چراہوں بھی بیان کرتے ہیں؟ آج جو ہمارے ہاں بریکنگ نیوز کا سلسلہ چلا ہوا ہے، سرفراز دے رہے ہیں، ڈھونڈ کے غلطیوں کو اور بری چیزوں کو لاتے ہیں، یہ ہمارا دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ملک میں بہت خیر ہے، خیر ڈھونڈیں، خیر پھیلائیں، اور اسی کو بریکنگ نیوز بنا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا ملک انشاءاللہ۔